الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، سامعین سامعات، جس موضوع پر مجھے کچھ باتیں رکھنی ہیں وہ ہے گھروں کے ٹوٹنے کے اسباب۔ یعنی آج ہمارے گھروں میں جو اختلاف و انتشار ہے اور آپس میں چاہے بھائی بھائی ہوں، باپ بیٹے ہوں، میاں بیوی ہوں، آئے دن ان کے بیچ انبن اور اختلاف کی باتیں رونما ہوتی رہتی ہیں، اور کبھی کبھی اختلاف اتنا شدید بڑھ جاتا ہے کہ آدمی اپنے ہی بھائی سے یا اپنے ہی باپ سے یا اپنے ہی اولاد سے زندگی بھر کے لیے بات چیت کرنا بند کر دیتا ہے۔ میاں بیوی کا مسئلہ ہے تو معاملہ طلاق یا خلا تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ سارے جھگڑے گھروں میں کیوں ہوتے ہیں؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان میں سے 10 جو عام اسباب ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ 1 گھنٹے کا وقت ہے میرے پاس، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کے اندر بات ختم ہو جائے۔ سب سے پہلے یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو خاندان میں جوڑا ہے، اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ آپس میں محبت رہے، ورنہ اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کی طرح سب کو ایک ساتھ ایک ہی حکم سے الگ الگ پیدا کر سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہ کسی باپ سے پیدا کیا نہ کسی ماں سے۔ اللہ قادر ہے اس بات پر، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح پیدا کر کے بتا دیا۔ بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام، صرف مرد سے حوا علیہ السلام، صرف عورت سے عیسیٰ علیہ السلام، اور مرد عورت دونوں سے ہم سب ہیں۔ تو ہر طرح اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس رشتوں میں کیوں جوڑا؟ انسانی افراد کے تناسل، اس کے نسل کی افزائش کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ رشتے کیوں بنائے؟ تاکہ آپس میں محبت رہے، ایک دوسرے سے مل کر سکون حاصل ہو۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا، اللہ فرماتا ہے سورہ روم میں کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑا بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون ملے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے بیچ میں محبت اور رحمت ڈال دی۔ تو یہ جو رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جوڑا ہے، ہماری پیدائش کے لیے اللہ نے جو یہ رشتے والا طریقہ اختیار کیا ہے، مقصد اس کے پیچھے یہ کہ ہم ایک دوسرے کا سپورٹ کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ آج اسی رشتوں کا نتیجہ ہے کہ ایک آدمی اگر اسپتال میں ایڈمٹ ہو جائے تو اس کو دیکھنے والوں کی لائن لگ جاتی ہے، کوئی اس کا چاچا ہے، ماما ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی فلاں ہے۔ رشتوں کی وجہ سے لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر یہ رشتے نہ ہو تو آپ دیکھ لیں کہ کوئی لاوارث لاش ہوتی ہے، کوئی لاوارث شخص ہوتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کیونکہ اس کا رشتہ لوگوں سے نہیں جڑا ہوا، کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ رشتوں کی بہت بڑی جو ہے اہمیت ہے۔ لیکن یہ رشتہ اگر ہمارے درمیان ان رشتوں میں دراڑ ہو، نہ اتفاقی ہو، تو اس کا مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اسباب ہیں جو باہم رشتوں میں جڑے ہونے کے باوجود بھی ہمارے بیچ محبت نہیں ہوتی ہے، ہمارے بیچ آپس میں سمجھوتا نہیں ہوتا ہے، اختلاف و انتشار ہوتا ہے۔ وہ کیا اسباب ہے؟ میں نے 10 اسباب نوٹ کیے، میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان و عقیدے میں کمزوری۔ رشتوں کی اہمیت کو اگر کوئی نہیں پہچانتا ہے تو اس کے پیچھے ایک وجہ یہ ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ اس لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو نبھانے کا حکم دیا تو اس حکم سے پہلے ایمان کا حوالہ دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے اس ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنے رشتوں کا خیال رکھے، اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھے،
حقیقت میں ایمان کی طاقت آتی ہے تو ایمان ہمارے اندر پہچان پیدا کرتا ہے کہ کون رشتہ ہمارے نظر میں کتنا اہم ہے. ایمان و عقیدہ نہ ہو تو ایک بددین ہماری نظر میں بڑا اہم نظر آئے گا. ایمان و عقیدہ نہ ہو تو ہمارے والدین ہمیں دشمن نظر آئیں گے. آج دیکھیے بہت ساری لڑکیاں اپنے والدین سے بغاوت کر کے کسی نان مسلم کا ہاتھ پکڑ کے نکل جاتی ہیں. ایمان نہیں ان کے پاس. ایمان ہو تو منظر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ تحریم میں فرمایا، فرعون کی بیوی کی مثال دی اور تمام مومنوں کے لیے بطور اسوہ پیش کیا. اللہ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے. کس کی مثال؟ ایک عورت کی، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی. فرعون کون ہے؟ دنیا کا، اپنے وقت میں دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ ہے، سپر پاور کنگ. یہ فرعون کی بیوی، وہ بیوی آسیہ رضی اللہ عنہ جن کا شوہر دنیا کا سب سے پاورفل اپنے زمانے میں، اور اس عورت کو ان کو رانی بنا کے رکھنے والا ہے، سب سے بہترین عالیشان محل میں رکھنے والا ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی چونکہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے تو اللہ سے کیا دعا کر رہی ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں گھر بنا دے میرے لیے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے. مجھے نہ یہ آدمی پسند ہے نہ اس کا کاروبار پسند ہے، جبکہ وہ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی ہے، سب سے زیادہ سہولت آسانی دے سکتا ہے. لیکن ایمان نہیں ہے تو یہ آدمی ہمارے لائق نہیں ہے. لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ کیونکہ ہم اپنے بچوں کو ایمانی دولت سے لیس نہیں کرتے، ایمان مضبوط نہیں کرتے، تو نتیجہ ہے کہ انہیں کھرے کھوٹے کی پہچان نہیں ہے. کون اچھا ہے کون برا نہیں معلوم. ہماری اولاد کو ماں باپ دشمن معلوم ہوتے ہیں. ان کو یہ آج کے مغربی تہذیب ان کو یہ سکھا رہی ہے کہ تمہارے بھائی لوگ دشمن ہیں، تمہارے ماں باپ دشمن ہیں، تمہیں گھر میں قید کر کے رکھنا چاہتے ہیں. یہ جو پریوار ہے، جو گھرانہ ہے، جو ان کا سب سے بڑا محافظ ہے، سب سے بڑا نگراں، سب سے بڑا خیرخواہ ہے، اسی کو دشمن بنا کے پیش کر رہا ہے. یہ ایمان کی کمی ہے. تو سب سے پہلی وجہ جو ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتوں میں جو محبت نہیں ہے، اس کی وجہ ہے کہ ہمارے خاندان کے افراد میں ایمان کی کمزوری ہے. ہم اپنا ایمان مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں، اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، تو اس کا نتیجہ یہ دیکھنے کو ملے گا کہ آپس میں محبت اور بھائی چارگی پیدا ہوگی اس ایمان کی دولت سے. تو پہلی وجہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے. آگے بڑھتے ہیں. دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ دینی علم کی کمی ہے. شیخ البانی نے حدیث کو صحیح قرار دیا صحیح الجامع میں. الفاظ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. دین کا علم یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر ضروری ہے. زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے جو گائیڈ لائن دی ہے اس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. لیکن چونکہ ہم نہیں جانتے، اسلامی تعلیمات سے آراستہ نہیں ہے، تو خاندان میں ایک دوسرے کی لمٹ کیا ہے، ایک دوسرے کا حق کیا ہے، ایک دوسرے کی حد کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. اور جب اپنی لمٹ سے زیادہ، اپنے حق سے زیادہ کسی سے کلیم کرو گے، مانگو گے، تو فطری بات ہے معاملہ بگڑے گا. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، بیٹے کو نہیں اندازہ ہے کہ باپ سے مجھے کیا کیا مل سکتا ہے، باپ کو نہیں اندازہ ہے کہ بیٹے سے کیا کیا خدمات لینی ہے، بیوی کو نہیں معلوم کہ شوہر کی کیا کیا حقوق ہے، شوہر کو نہیں پتا میں بیوی سے کیا کیا لے سکتا ہوں. تو اپنی من سے، اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے، جس سے توقعات وابستہ کر کے رکھا ہوا ہے، جب اس کی توقعات پوری نہیں ہوتی ہیں تو جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری لمٹ کیا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں، ہم دوسرے سے، سامنے والے سے کتنی امید رکھ سکتے ہیں، کتنا مطالبہ کر سکتے ہیں، پتہ ہی نہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں والد کا مسئلہ. بہت سارے والدین سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں، یہ بالغ ہونے کے بعد آخری سانس تک ان کا سارا کمایا ہوا، ان کا سب کچھ ہمارا ہے. بلکہ کچھ لوگ تو حدیث بھی پڑھ دیں گے انت و مالک لابیک. اگر باپ کے ذہن میں یہ فکر آ گئی ہے کہ بیٹے کا سب کچھ میرا ہے، جو کہ غیر فطری ہے،
हरगिज़ ऐसे नहीं। इस्लाम ने जो कानूनी वरासत दिया दोनों का हिस्सा अलग अलग रखा है, दोनों की हदें अलग अलग रखी है। लेकिन अगर बाप समझता है कि इसका सब कुछ मेरा है तो बताइए फितरत के खिलाफ है। बेटा इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, मामला क्या होगा? बाप बेटे में झगड़ा होगा। अब बाप को पता होना चाहिए कि हम बेटे से किस उम्र में क्या उम्मीद रख सकते हैं। अगर वो बच्चा है तो हम उससे क्या उम्मीद रखेंगे, जवान हो गया तो क्या उम्मीद रखेंगे, और बड़ा हो गया बाल बच्चों वाला हो गया तो हम उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं। हमारे पास अभी वक्त नहीं है कि मैं आप तफसीलात में जाऊं, मैं सिर्फ इशारे आपके सामने रख रहा हूं कि अगर बाप को मालूम हो कि बेटे से हमें क्या क्या लेना है, दीनी इल्म से आरास्ता हो, तो अपनी लिमिट में अपनी हद में रह के बेटे से मुतालबा करेगा, बेटा पूरा करेगा। बेटे का भी यही मसला है, बेटे को भी नहीं मालूम कि बाप से हमको क्या क्या मिल सकता है। एक बाप जिंदा है तो कितने सारे बेटे खड़े होकर कहते हैं कि अब्बा बांट के हमारा हिस्सा अलग करो, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना। अब इस बेटे को कौन बताए कि जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है उसके माल में तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। बाप के माल में कोई हक नहीं बनता। जब छोटे थे बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, अभी बड़े हो गए, अभी तुम्हारे हाथ पैरे कमाओ खाओ, बाप जिम्मेदार नहीं तुम्हारा। बाप के पास कितनी भी प्रॉपर्टी हो, वो एक चवन्नी भी आपको ना दे, वो गलत नहीं है। लेकिन बेटा क्या समझ के रखा है कि अगर बाप ने मेरा हिस्सा नहीं दिया तो मुझ पर जुल्म कर रहा है। जाहिर से झगड़ा होगा। मुंबई में एक फैमिली में एक बेटे ने क्या कहा बाप से, उसके पास एक ही फ्लैट है, तो कह रहा अब्बा ये फ्लैट बेच के मेरा हिस्सा दो। बाप कहता बेटा तुझको बेच के हिस्सा दे दिया तो मैं कहां रहूंगा? तो कहा तुम्हारा मसला, कहां रहूं, मैं क्या करूं, मुझे हिस्सा चाहिए। इस फैमिली में बेटा बाप दोनों दीन से जाहिल है। ना बाप को पता है कि मेरी लिमिट क्या है, ना बेटे को पता है, और झगड़ा हो रहा है। अगर इन दोनों को मालूम होता या दोनों में से किसी एक को पता होता, बेटे को पता होता मुतालबा नहीं करता, आपको पता होता जैसे मुतालबा करा उसका मुंह बंद कर देता कि किस हक से तू मांग रहा है, कहां कैसे हक तेरा, लेकिन नहीं पता, नहीं मालूमात, इसलिए झगड़े खड़े हो रहे हैं, मुतालबे हो रहे हैं। ऐसे ही भाई बहन का मसला है। एक भाई पर भाई का हक क्या है नहीं पता लोगों को। कभी कभी हमारे यहां एक जुमले में बोल जाता है कि भाई के माल में भाई का कोई हक नहीं है। बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये बहुत बड़ा धोखा है, ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा जुल्म है। ऐसे बेशुमार मसाइल है जहां भाई के माल में भाई का लाजमी हक होता है, लेकिन आज हमने सबको सिखा दिया नहीं, भाई के माल में भाई का कोई हक नहीं होता। भाई एक भाई बगैर शादीशुदा मर जाए, करोड़पति है, तो उसकी प्रॉपर्टी उसके भाई को मिलेगी। शादी भी हो चुकी, बीवी है, औलाद नहीं हुई, तो भी भाई का हिस्सा है। औलाद भी हो चुकी है लेकिन बेटी है, बेटा नहीं, तो भी भाई का हिस्सा है। ये कंपलसरी है, वाजिबी है, लाजमी है। अगर बाप नहीं है, बेटा नहीं है, तो फिर भाई के हिस्से में भाई का हक बनता है विरासत में। बेटियां भी हैं और बेटा और बाप नहीं है तो भी भाइयों का हक बनता है। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जहां भाइयों का हक बनता है। बल्कि ये विरासत से हटकर दुनिया में नफके में भी भाई के माल में भाई का हक बनता है, वाजिबी। एक भाई है छोटा, अभी बच्चा है, बाप मर गया, यतीम हो गया, और उसकी अभी शादी वगैरह नहीं हुई है। ये बड़ा भाई अगर उसका खर्चा संभालता है तो ये एहसान नहीं, ये उसका फर्ज है। कुरान ने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा वअलल वारिसी मिस्लु ज़ालिक, कि विरासत का कनेक्शन जहां होगा वहां खर्चा भी लग जाएगा। ये छोटा बच्चा अगर ये मर जाए, इसके नाम कोई प्रॉपर्टी है, तो बड़े भाई को मिलेगा, क्योंकि इसकी शादी नहीं हुई अभी, इसके बच्चे नहीं। तो यहां विरासत से लिंक है बड़े भाई का। ये छोटा भाई अगर इसके साथ कोई प्रॉपर्टी अटैच है, ये मर जाता है, ये प्रॉपर्टी इसके बड़े भाई को मिलेगी अगर मर गया तो। ये प्रॉपर्टी का यहां लिंक है। यहां ऐसे केसेस में अगर इसको कुछ होता है, इस पर कोई मसला आता है, तो उसकी देखने की जिम्मेदारी बड़े भाई की। इसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कंगाल है, तो उसको पढ़ाने लिखाने सब जिम्मेदारी उसके बड़े भाई की। ये एहसान नहीं, ये फर्ज है। हाँ, बाप जिंदा है तब बड़े भाई का फर्ज नहीं है, या ये बड़ा हो गया इसकी औलाद है तो फिर भाई का फर्ज नहीं है। तो अलग अलग केसेस है ना। ये जानने की जरूरत है कि कहां भाई के माल में भाई का हिस्सा है, कहां नहीं है, कहां विरासत में हिस्सा है, कहां नफके में जिम्मेदारी है। लेकिन ये हमें पता नहीं है तो फसाद होता। भाई बहन का भी मसला है। एक भाई का बहन से कितना रिश्ता है, बहन के क्या हकूक हैं, ये भी हमें नहीं मालूम है, और उसकी वजह से बहुत सारे मसले खड़े होते, बल्कि शरीयत के बहुत सारे मसले हजम नहीं होते। मुंबई में हमने विरासत पे एक कॉन्फ्रेंस की थी,
اس میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ اگر ایک آدمی بے اولاد مر گیا 4 کروڑ چھوڑ کے، اس کی ایک بیوی ہے اور ایک بہن ہے، تو اس 4 کروڑ میں سے اس کی بیوی کو صرف 1 کروڑ ملے گا، اس کی بہن کو 3 کروڑ ملے گا. یہ مسئلہ ہضم نہیں ہوتا لوگوں کو. وہ بیوی کبھی نہیں ہضم کر سکتی کہ میرا میاں مر گیا 4 کروڑ چھوڑ کے، یہ 4 میں سے 3 میں اس کی بہن کو، اپنی نند کو دے دوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک بھی دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن اسلام کا قانون ہے کہ اسے 3 ملے گا، بیوی کو صرف 1 ملے گا. اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اس کو ڈیٹیل میں جا کے سمجھاؤں، لیکن یہ سارے مسائل نہیں پتا ہے کہ کس کا کتنا حق بنتا ہے. تو آدمی جو چاہتا ہے مطالبہ کرتا ہے. خود میاں بیوی کا مسئلہ ہے. ایک عورت ہے، شادی ہو گئی، اس کا باپ مرا، بھائی لوگ کہتے ہیں حصہ چاہیے، بہن بولتی نہیں بھیا رکھ لو، ہم کو نہیں چاہیے. اور ادھر شوہر یہ جو کچھ کما رہا ہے یہ کہتی اس کا پورا میرا ہے. الٹی گنگا بہری بھائی. جہاں اس کی پراپرٹی وہاں کلیم نہیں کر رہی ہے، کہتی بھیا رکھ لو، ہم کو نہیں چاہیے. اور شوہر جس کے مال میں سوائے نفقے کے کوئی حق نہیں ہے، اور مرنے کے بعد حق بنے گا وہ بھی اولاد کے ہوتے ہوئے 1/8، جو سب سے چھوٹا اماؤنٹ ہے. وراثت میں سب سے چھوٹا اماؤنٹ سمن ہے، 8واں، اس سے کم حصہ نہیں ہے، سب سے چھوٹا حصہ ہے. یہ کس کا ہے؟ بیوی کا. اور وہ سب سے بڑا حصہ لینا چاہتی ہے اپنے شوہر سے. آپ سوچیں، کیونکہ پتہ نہیں ہے ہماری لیمٹ کیا ہے، پتہ نہیں، معلوم نہیں ہے. شوہر کے مال میں بیوی کا کوئی حق نہیں ہے. ہاں نفقہ ہے، جب تک ساتھ میں رہ رہے ہیں، کھانا، کپڑا، رہنے کے لیے مکان، علاج وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ کہو کہ اس کے پاس کروڑوں کی پراپرٹی تو آدھا اس کا ہو جائے، نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں، بالکل نہیں. شوہر کا جو کچھ ہے اس کا ہے. ایسے ہی بیوی کا جو کچھ ہے اس کا ہے. شوہر کا کوئی حق نہیں، بلکہ نفقہ بھی نہیں ہے بیوی کا. کتنے سارے لوگ ہیں، اگر کمزوری آئی، اقتصادی بحران کے شکار ہوئے، معاشی بحران کے شکار ہوئے، تو بیوی کا زیور بیچ دیں گے. بیوی کی پراپرٹی ہے تو اس کو اپنا سمجھیں گے، اپنی طرح استعمال کریں گے. نہیں بھئی یہ تمہارا نہیں ہے. بیوی کے پاس چاہے کروڑوں ہو، وہ دے دے تو اس کا احسان ہے، لیکن شوہر یہ نہیں بول سکتا کہ اس کا جو کچھ ہے میرا ہے. بھائی رمضان میں زکوٰۃ دیتی ہیں عورتیں اپنے زیورات کی، تو وہ شوہر سے دلواتی تم جا کے زکوٰۃ دو. بھائی پراپرٹی ان کی ہے، سونا ان کا ہے، زکوٰۃ انہیں اپنے پیسے سے دینا ہے. شوہر کی ذمہ داری نہیں تمہاری زکوٰۃ دے، لیکن نہیں معلوم ہے. تو ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ ہمارے خاندان میں جو ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ہیں، اولاد اور والدین کا مسئلہ، شوہر بیوی کا مسئلہ، ان میں، اور بھائی بھائی کا مسئلہ، بھائی بہن کا مسئلہ، ان میں معلوم نہیں ہے کہ کس پر کیا حق بنتا ہے. تو معلومات نہیں ہے تو اپنی من مانی جو چاہتا کلیم کرتا ہے، اور جب نہیں ملتا ہے تو فتنہ فساد ہوتا ہے. اس سب کا حل یہ ہے کہ جو رشتوں کی حقوق ہیں اس کے تعلق سے اسلامی معلومات حاصل کی جائے، علم حاصل کیا جائے، اس کے بعد آپ کلیم کریں کہ اس پر کتنا حق ہے. لیکن آدمی معلومات حاصل نہیں کرنا چاہتا، اپنی منمانی. جہاں دیکھے گا کہ ہندو لاء میں میرا فائدہ ہو رہا ہے، وہ کہے گا ہمارے سماج میں ایسے چلتا، ہم کو ایسے ملنا چاہیے. جہاں دیکھے گا اسلامی قانون سے ہم کو فائدہ مل رہا تو مفتی کو پکڑ کے لے آئے گا، یہ ہمارا حصہ ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ دوسری وجہ ہے علم کا نہ ہونا. اس کی وجہ سے بھی خاندان میں اختلافات ہوتے. کسی بھی خاندان میں دیکھیں جو لوگ کاؤنسلنگ کے لیے جاتے ہیں، اگر وہ خاندان پڑھا لکھا ہو یا اس میں 2-3 پڑھے لکھے ہوں، دینی تعلیم سے آراستہ ہو، تو ان کو سمجھانا بڑا آسان ہوتا ہے، پرابلم کو سالو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی دین سے وابستہ نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، بہت مشکل ہے اسے سمجھانا. جھگڑے کو ختم کرنا بہت مشکل ہے. آگے بڑھتے ہیں. تیسری وجہ گھروں میں بگاڑ کی، اختلاف کی، گھر ٹوٹنے کی جو تیسری وجہ ہے وہ ہے گھر کے افراد کا غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، غلط صحبت کا اثر. خاص طور سے بیوی کا مسئلہ ہے. وہ اگر غلط عورتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے تو اس کی سہیلیاں اس کے کان اس کے شوہر کے خلاف ایسا بھر دیں گی کہ وہ عورت سمجھے گی کہ دنیا کی سب سے مظلوم عورت میں ہوں. جبکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سب سے خوشحال عورت ہوتی ہے. باقاعدہ اللہ کے رسول کی حدیث اس کے تعلق سے، سنن ابی داؤد کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیس منا من خبب امرأة علی زوجها. اللہ کے فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکا دے. کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے
جو کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے. اور ہمارے یہاں عورتیں یہ بڑے شوق سے کام کرتی ہیں، بھڑکانے والا کام. ممبئی کا ایک واقعہ ہے، کچھ عورتوں نے ایک عورت کو اس کی سہیلیوں نے اتنا اکسایا شوہر کے خلاف کہ اس نے خلا لے لیا. ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے. وہ جھوٹی اپنے شوہروں کی جھوٹی شان بیان کری ہیں. میرے میاں تو یہ لا کے دیتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، یہ طاقت ہے، یہ پاور ہے، یہ دنیا بھر کا. کچھ بھی نہیں، زیرو. وہ عورت سن سن کے پریشان ہوگی، جا کے اس نے خلا لے لیا. خلا لینے کے بعد دوسری جگہ شادی کیا، وہ پہلے سے بھی بدتر، اس کو بھی چھوڑ دیا. اب پہلے کے پاس واپس آ رہی ہے کہ تمہارے ساتھ ہی معاملہ میرا ٹھیک تھا. اس نے بھگا دیا، کہا نہیں اب تو تجھے نہیں رکھوں گا. پورا بچوں کے ساتھ، کئی بچوں کی ماں پوری زندگی اس کی برباد ہوگی اس کی سہیلیوں کی وجہ سے، کیونکہ سہیلیوں نے اس کو اس کے شوہر کے خلاف اکسایا. تو خاندان کی بکھرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ عورتوں کو اکساتی ہیں سہیلیاں. بس سہیلیاں جانے دے بھائی، کبھی کبھی اس کی ماں بھی اکسا دیتی ہے اس کے شوہر کے خلاف، اس کے سسرال کے خلاف، اس کے اپنے رشتے اکسا دیتے ہیں اس کو، اور وقتی طور پہ جذبات ہوتے ہیں، بھڑکا دیتے ہیں، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، گھر پہ آ کے بیٹھتی ہے. 1 مہینے کے بعد اسے سمجھ میں آتا ہے کہ میری اوقات کیا ہے یہاں پہ. 1 مہینے کے بعد پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہم نے شوہر کو چھوڑ دیا، کتنی بڑی غلطی کی. تو یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے ان خواتین کی جو اپنے گھر سے باہر دوسروں کی سنتی ہیں. وہ لوگ ان کے کان بھرتے ہیں اور آ کے گھر میں بوال کھڑا کر دیتی ہے. اس لیے دوسروں کو سننے کے بجائے، جو میں نے ابھی سے پہلے کہا، اسلام کو سنیے، قرآن و حدیث کو سنیے کہ تمہیں حقوق مل رہے کہ نہیں ملے. اسلام طے کرے گا، تمہاری سہیلیاں نہیں طے کریں گی، تمہاری ماں نہیں طے کرے گی کہ تم ظالم ہو کہ مظلوم ہو. یہ قرآن و حدیث سے طے ہوگا کہ تمہارا اسٹیٹس کیا ہے، اس گھر میں تم کتنا سکھی ہو، کتنا دکھی ہو. یہ قرآن و حدیث سے طے ہوگا. تمہاری ماں طے نہیں کرے گی، تمہارے باپ نہیں طے کریں گے، تمہارے بھائی نہیں طے کریں گے، تمہاری سہیلیاں نہیں طے کریں گی. اور یہ صرف بیوی کے لیے نہیں ہے، شوہر کے لیے بھی ہے، بیٹے کے لیے بھی ہے، باپ کے لیے بھی ہے. کسی کو بھی اگر کوئی اکساتا ہے، باپ کو کوئی اکسائے اس کے بیٹے کے خلاف، بیٹے کو اکسائے باپ کے خلاف، بھائی کو اکسائے بھائی کے خلاف، دنیا کی نہیں سننا ہے، قرآن و حدیث کو سننا ہے. اگر کوئی بھی آپ کے کان میں بھرتا ہے آپ کے پریوار کے خلاف، آپ قرآن و حدیث کسی عالم سے ملو اور ویریفائی کرو کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے کیا صحیح ہے. بھائی بہت سارے لوگ آپ کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے، آپ کے پریوار کی ترقی نہیں چاہتے، لڑانا چاہتے ہیں کہ تم بگڑ جاؤ، چاہتے برباد ہو جاؤ، چاہتے تمہارا گھر ٹوٹ جائے. اور یہ صرف انسان نہیں، شیطان بھی اسی میں لگا ہوا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ابلیس اپنا تخت سجاتا ہے اور شام کو اپنے سارے چیلوں کو اکٹھا کر کے رپورٹ لیتا ہے، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا. سب اپنی اپنی بات بتاتے ہیں. ایک بندہ آ کے بولتا ہے کہ میں نے تو اتنا بڑا کام کیا کہ ایک گھر کو توڑ دیا، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے خلاف اتنا اکسایا کہ رشتہ ٹوٹ گیا. وہ ابلیس اس کو گلے لگا دیتا، تو نے سب سے بڑا کام کیا، تو نے گھر توڑا، سب سے بڑا کام تو نے کیا. تو یہ انسان اور یہ شیطان سب لگے ہوئے گھروں کو توڑنے میں. اس لیے قرآن و حدیث سے فیصلہ کرو کہ گھر میں ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہمارے ماں باپ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، یا ہماری اولاد ہمارے ساتھ جو کر رہی ہے، وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ قرآن و حدیث سے طے ہوگا، یہ سماج نہیں طے کرے گا. آگے بڑھتے ہیں. چوتھی چیز گھروں کے ٹوٹنے کی وہ ہے میرے بھائیوں غلط جگہ رشتہ کر دینا، غلط جگہ شادی کر دینا، غلط لوگوں سے رشتہ جوڑ لینا. آج بہت سارے لوگ صرف مال کی بنیاد پر، مال بھی ضروری ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن صرف مال، باقی کچھ بھی نہیں دیکھنا. اس کا عقیدہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، خاندان کیا ہے، اس کا رہن سہن کہنا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھنا. صرف پراپرٹی دیکھ کے رشتہ کرنے کے کتنے دن رشتہ چلے گا. ہم لوگ بامبے میں رہتے ہیں، شام کو شادی ہوتی ہے، صبح طلاق ہو رہی ہے. ایسے کیسے سے بتائیے، اب حیران نہیں جائیں گے. اور بڑے بڑے گھرانوں میں اتنے دھوم دھام سے شادیاں ہو رہی ہیں، ایک رات بھی رشتہ نہیں چلتا. بتائیے، شادی کرنا کمال نہیں ہے، شادی کا ٹکنا کمال ہے. کبھی بھی رشتہ کرو تو یہ مت سوچو کہ یہ سامنے والا راضی، چلو رشتہ کر. دیکھو یہ گاڑی آگے چل پائے گی کہ نہیں چل پائے گی، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ پائیں گے کہ نہیں رہ پائیں گے، یہ خاندان ایک دوسرے کو برداشت کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا. یہ ساری چیزیں دیکھنا چاہیے، اس کے بعد شادی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے رشتوں کو ریجیکٹ کر دیا کرتے تھے جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ رشتہ نہیں چلنے والا. صحیح مسلم کی روایت ہے نا کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کو طلاق ہوئی تو 2 رشتہ آیا، ایک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک دوسرے صحابی تھے. اللہ کے نبی نے دونوں کو ریجیکٹ کر دیا، کہا ایک تو مارنے والا ہے، ایک کے پاس پیسہ نہیں ہے، مطلب آگے یہ رشتہ نہیں چلنے والا ہے.
ایک تو یہاں طلاق ہوئی ہے, یہ اگلا گھر بھی ٹوٹ جائے گا, دوسرا رشتہ بھی نہیں چل پائے گا. اس لیے انہوں نے ایک تیسری جگہ سجیسٹ کیا, اور عورت کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے جو سجیسٹ کیا رشتہ وہ مجھے پسند نہیں آیا. لیکن آگے چل کر اس رشتے میں اتنی برکت آئی کہ کہتی ہے کہ دوسری عورتیں رش کرتی تھی ہماری اس رشتے پر جو اللہ کے نبی نے سجیسٹ کیا تھا. حالانکہ عورت کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا, لیکن نبی نے سجیسٹ کیا, بر وقت نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. آگے چل کے جب اس رشتے میں محبت آئی, اس رشتے میں خوشحالی آئی, تو دوسری خواتین رش کرتی تھی کتنا پیارا رشتہ ہے. تو رشتہ صحیح جگہ کرنا چاہیے, ٹھوک بجا کے, تاکہ آگے کوئی اختلاف نہ ہو, کوئی انتشار نہ ہو, کوئی مسئلہ نہ ہو. اور رشتہ ہونے کے بعد گھروں میں بگاڑ کی ایک وجہ اور بھی ہے, میں یہاں کہنا چاہوں گا. حالانکہ اتنی بڑی مجلس میں یہ سب کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا, یہ سب پرائیویٹ میں باتیں ہونی چاہیے, لیکن پھر بھی موضوع کے تحت یہ باتیں آ رہی ہیں تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں. میاں بیوی جس گھر میں رہتے ہیں, گھر اصل کیا ہے؟ اصل میاں بیوی ہے, اس کے ساتھ اولاد ہے, ماں باپ بھی, یہی اصل گھر ہے. یہی اصل گھر ہے کہ ایک آدمی کی بیوی, اس کے والدین, اس کے بچے, یہی اصل پریوار ہے. یہ بڑھتا ہے تو اور پھیلتا چلا جاتا ہے, لیکن اصل پریوار یہی ہے. یہ پورا پریوار کبھی کبھی بکھر جاتا ہے صرف ایک اللہ کے نبی کی ایک حدیث پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے. وہ یہ کہ شوہر اگر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے. اتنی تاکید آپ کو ملے گی, آپ حیران رہ جائیں گے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو بلا رہا ہے ہم بستری کے لیے اپنی ضرورت کے تحت, اور وہ نہیں آتی ہے, رات بھر فرشتے لعنت کرتے ہیں اس عورت پر. ایک اور حدیث ہے سنن ترمذی کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا الرجل دعا زوجته لحاجته, جب آدمی اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے تحت بلائے, یعنی ہم بستری, فلتاتی تو آ جائے, اس کی بات مان لے. وَإِن كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ, چاہے وہ تنور پر بیٹھی ہو. اس زمانے کا چولہا گیس کا چولہا نہیں ہے, آپ بٹن دباؤ چالو ہو جائے. بڑی مشکل سے آگ جلتی تھی. اگر وہ چولہا چھوڑ کے عورت آ جائے تو آگ بجھ جائے گی, دوبارہ اس کو جلانا بہت بڑا مسئلہ ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے اس کی مثال دی کہ وہاں پہ بیٹھی ہو بھی تو آ جائے. اس طرح کی بہت سارے حدیث. وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اگر شوہر کی یہ ضرورت پوری نہیں ہوئی تو ڈسٹرب ہو جائے گا. اس کے بعد نہ وہ اپنی بیوی سے سیدھے منہ بات کرے گا, نہ باپ سے بات کرے گا, نہ بیٹے سے بات کرے گا, سب سے اس کا جھگڑا ہوگا. کہیں آفس میں کام کر رہا ہے, وہاں بھی اس کی جاب جا سکتی ہے, پورا دن اس کا ڈسٹرب رہے گا, نہ جانے کہاں کہاں اس کا جھگڑا ہو سکتا ہے. بہت سارے مسائل آپ کو ملیں گے نا کہ چھوٹی چھوٹی وجہ سے شوہر نے طلاق دے دیا بیوی کو. پنچایت بیٹھتی ہے, کیوں طلاق دیا بھائی؟ بیوی کہتی ہے کہ بھائی کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تھا, طلاق دے دیا تھا. آپ لگیں گے سب اس کو ڈانٹنے, یہ وجہ ہوتی طلاق دینے کی, نمک زیادہ ہو گیا اس کی وجہ سے تم طلاق دی تم نے. وہ بیچارہ مارے شرم کے بتا نہیں سکتا کہ میں نے کیوں طلاق دیا. حقیقت میں نمک زیادہ ہو گیا, طلاق دے دیا, لیکن نمک وجہ نہیں ہے. نمک کے پیچھے بیہائنڈ دا سین وجہ کچھ اور ہے. یہ ایک بہانہ بنا ہوا ہے. اس نے اس کی ضرورت کو پوری نہیں کیا, اس کے دماغ میں گھوم رہا ہے, بس اس نے چھوٹا سا سہارا پایا, وجہ پایا, اور پھٹ پڑا. وہ معاملہ طلاق تک پہنچے گا, لیکن طلاق کی جو وجہ ہے وہ چھپی ہوئی ہے. اسے اس پنچایت میں شوہر مینشن ہی نہیں کرتا ہے. اور پنچایت سب سے بڑا ظالم درندہ سمجھتی ہے کہ اس بندے نے اس کی اتنی سی بات پہ طلاق دے دیا. ہمارے ساتھ شیخ امتیاز بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے آفس میں بھی ایک مرتبہ ایسے کیس آیا, میاں بیوی جیسے بات کر رہے تھے, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنی چھوٹی سی وجہ سے تم نے طلاق دے دیا. میں نے پنچایت ہٹایا, شوہر کو لے کے اکیلے بیٹھا, میں نے کہا صحیح سے بتاؤ بات کیا ہے. تو اس نے آخر میں یہ کھل کر بتایا کہ یہ عورت مجھے اپنی ضرورت پوری نہیں کرنے دیتی, ہفتوں 15 دن کہتی میرے پاس مت آؤ. یہ اس نے بہت زیادہ پوچھنے پر بتایا, جبکہ وہ کوئی اور چھوٹی موٹی چیزیں بتا رہا تھا. تو یہ بہت بڑی وجہ ہے خاندان کی بکھرنے کی کہ بیوی شوہر کا حق ادا نہ کرے. وہ چھوٹا سا لمحہ ہوتا ہے, لیکن اگر اس میں شوہر کی ضرورت پوری نہیں ہوئی تو آتنک مچا دیتا ہے, اور اس کو مینشن بھی نہیں کرتا. لوگ اس کو پاگل سمجھتے, سائیکو ہو گیا, کیا ہو گیا, لیکن وجہ کچھ اور ہوتی ہے. اس لیے حدیثوں میں آپ کو اتنی تاکید ملے گی, اتنی سخت تاکید ملے گی, بلا وجہ نہیں ہے. تو یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے. اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے بیوی کا زبان پہ کنٹرول. زبان بھی بہت بڑی مصیبت ہے. کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے جملے کی وجہ سے آدمی زندگی بھر جا کے جیل میں بند ہو جاتا ہے, عمر قید ہو جاتی ہے. جھگڑا شروع کرنا بڑا آسان ہوتا ہے میرے بھائی, لیکن ختم کرنا آسان نہیں ہوتا. جھگڑا شروع کرنا بہت آسان ہے, کسی کے ساتھ بھڑ جاؤ, لیکن وہ لڑائی آگے کہاں تک جائے گی اندازہ نہیں ہم کو.
اسی لیے کنٹرول کرنا چاہیے اپنی زبان پہ، اپنے ہاتھ پہ. بات بظاہر چھوٹی سی رہے گی، آپ جا کے جیل میں قیدیوں کا انٹرویو لو، آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے قیدی چھوٹی سی بات پہ الجھ گئے اور معاملہ ان کی پوری لائف برباد ہو گئی. چھوٹی سی بات پر اس کو اگنور کیا جا سکتا تھا، اس کو نظر انداز کیا جا سکتا تھا، لیکن غصے میں آدمی چھوٹی سی بات کو لے کے بڑھ گیا اور نتیجہ کتنا بھیانک نکلا. تو ایسے ہی عورت، اگر زبان پہ عورت کو کنٹرول حاصل نہیں ہے، یا شوہر کو بھی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، تو پھر گھر کا رشتہ نہیں چلنے والا. اس لیے گھر کے تمام افراد، شوہر، بیوی، بچے، والد، سب کو زبان پہ کنٹرول ہونا چاہیے. بلکہ دو میں سے اگر کسی ایک کو بھی کنٹرول ہے تو بھی معاملہ سلجھ جاتا ہے، لیکن دونوں بے قابو ہوں، کسی کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، تو رشتہ نہیں چلنے والا، وہ گھر نہیں ٹکنے والا، ٹوٹنا ہے اس گھر کو. جس گھر میں کسی کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے وہ گھر نہیں رہ سکتا، اس کو ٹوٹنا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عید الفطر کے خطبے میں کہا کہ اے خواتین، میں نے جہنم میں تمہاری تعداد بہت زیادہ دیکھی ہے. خواتین چیخ پڑی، بیما یا رسول اللہ، کیوں اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا تکثرن اللعن وتکفرن العشیرہ، وجہ یہ ہے کہ لان تان بہت زیادہ کرتی ہو تم لوگ اور شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، اس کی وجہ سے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہے. صرف گھر نہیں ٹوٹ رہا ہے، گھر نہیں تباہ ہو رہا ہے، یہ عمل جہنم میں بھی پہنچا رہا ہے. اس لیے زبان پہ کنٹرول ہونا چاہیے. یہ چوتھی چیز ہے. آگے بڑھتے ہیں. گھروں کے ٹوٹنے کی پانچویں جو وجہ ہے وہ مالی ناانصافی ہے. مال لیجیے، باپ ہے، گھر کا اگوا ہے، وہ اگر لوگوں کو تحفے دیتا ہے، کچھ بھی دیتا ہے، مال دیتا ہے، تو اسے انصاف کرنا چاہیے. اگر اولاد میں انصاف نہیں کرے گا تو پھر یہ گھر ٹوٹ جائے گا. جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، وہ اس خاندان میں رہنا پسند نہیں کرے گا. اس لیے انصاف کرنا چاہیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے تھے تو ان کی والدہ نے ان کے ابا سے کہا کہ میرے بیٹے کو کوئی پراپرٹی دے دو، کوئی مال دے دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دے دیتے. دے دیا. کہا نہیں، جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لو. وہ گئے اللہ کے رسول کے پاس، کہا اللہ کے رسول میں نے اپنے بیٹے کو یہ دیا ہے، آپ گواہ بن جائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہا اعطیت سائر ولدک مثل ھذا، کہ اس بیٹا کو تم جو دے رہے ہو یہی چیز اتنا ہی، مثل ھذا، بالکل اتنا ہی تم نے اپنے سارے بچوں کو دیا ہے. ولد کا لفظ ہے، اس کے معنی لڑکا لڑکی دونوں ہوتا ہے، یعنی تمہارے جتنے بھی لڑکا لڑکی ہیں سب کو تم نے دیا ہے؟ کہا نہیں، صرف اس کو دے رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تو ظلم ہے، میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. اور کہا کہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد میں عدل کرو. تحاوی کی روایت میں سو، یہاں عدل سے مراد مساوات ہے، کہ اولاد میں اگر کوئی عطیہ دے رہے ہو، کوئی تحفہ دے رہے ہو تو برابری کرو. ایک کو دے رہے ہو تو سب کو دو. یہ حدیث بتاتی ہے کہ اگر اپنے بچوں کو آپ کچھ دے رہے ہیں، کسی ایک کو دے رہے ہیں تو سب کو دو. ایسا نہیں کریں گے تو خاندان بکھر جائے گا، خاندان ٹوٹ جائے گا. آج ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے بڑے بیٹے کو اپنے سر پہ بٹھا لیتا ہے، اپنے کاروبار میں شریک کر لیا، ہر جگہ اس کو کھڑا کر لیا اپنے ساتھ. بعد میں وہ بیٹا سب کچھ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے. بڑا بیٹا کبھی کبھی اپنا سب کچھ گنواتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے. باپ کے بعد وہی باپ کی ڈیوٹی نبھاتا ہے. اکثر بڑے بھائی اپنی قربانی ہی دیتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن کہیں کہیں بڑے بھائی اپنے باپ کی شفقت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور بہت کچھ اینٹ لیتے اپنے باپ سے جو دوسرے بھائی بہنوں کو نہیں مل پاتا ہے، اور اس کی وجہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. زندگی بھر بات نہیں ہوتی. جب بٹوارے کی بات آتی ہے، چھوٹا کلیم کرتا ہے کہ آپ جتنا لے رہے ہو آپ کے حق سے زیادہ ہے، اسی پر فیصلہ ہو جاتا ہے. زندگی بھر بات چیت نہیں ہوتی ہے، ایک دوسرے سے منہ پھیر کے گھومتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ باپ نے معاملہ الجھا دیا. اس لیے ہمیشہ اولاد میں انصاف کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ اگر ایک آدمی اپنی بچی کو، بیٹے کو بوسہ دے رہا ہے تو اس میں بھی انصاف کرے. دو بیٹے تو دونوں کو بوسہ دے. اور یہ وراثت کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی مر جاتا ہے، اس کا مال جب بڑھتا ہے نا تو بیٹا اور بیٹی میں 1/2 کے حساب سے بڑھتا ہے. بیٹی کو جو ملتا ہے وہ آدھا ہوتا ہے بنسبت بیٹے کو ملے ہوئے مال سے. لیکن زندگی میں اگر کوئی باپ مال بانٹتا ہے تو اسے برابر دینا پڑے گا. بیٹا بیٹی میں کم نہیں کر سکتا.
ایک تو سب کو دینا پڑے گا اور دوسرا سب کو برابر دینا پڑے گا. کسی کا حصہ کم نہیں کر سکتا, کسی کا تحفہ. اور ایسا نہیں کر سکتا تو کسی کو مت دے. اگر ایسا نہیں کر سکتا تو باپ کسی کو بھی مت دے. یہی وجہ ہے کہ اس حدیث میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جب اللہ کے نبی نے کہا کہ سب کو دینا پڑے گا تو انہوں نے کیا کیا؟ روایت کے الفاظ ہیں فرجع فرد عطیتہ, وہ گھر آئے اور جو دیا تھا اس کو وڈرا کر لیا, کیونکہ سب کو نہیں دے سکتے تھے. تو سب کو نہیں دے سکتے تھے تو جو ایک کو دیا تھا وہ بھی واپس لے لیا, نہیں واپس لے لیا, وڈرا کر لیا اس کو. تو یہی ہونا چاہیے, دینا ہے تو سب کو دیں یا کسی کو بھی مت دیں, ورنہ یہ خاندان بکھرے گا اور ایک دوسرے کا دشمن بنے گا. ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ وراثت جس کے بارے میں اللہ نے باپ کو دخل اندازی دینے سے روک دیا, بلکہ پریوار میں کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ ذرا سا بھی ادھر ادھر کرے, سب کچھ قرآن میں بیان کر دیا. لیکن باپ کیا کہے گا؟ میرے مرنے کے بعد یہ گھر یہ بیٹا لے لے گا, یہ گھر فلاں لے لے گا, یہ کھیت فلاں لے لے گا, یہ دکان فلاں لے گا. تم کون ہوتے بولنے والے بھائی؟ یہ حق کس نے دیا آپ کو؟ بھائی آپ کی وفات کے بعد اسلامی قوانین طے کریں گے کہ کون کس کے حصے میں آئے گا, باپ نہیں فیصلہ کر سکتا ہے. بہت ہی واضح حدیث سنن سے کہ لا وصیت لوارث, باپ اپنے وارثین کے لیے وصیت نہیں کر سکتا. وارثین کو کیا ملنا اللہ نے طے کیا. ہاں جو وارثین سے باہر ہے ان کے لیے 1/3 بول سکتا ہے, کوئی پڑوسی ہے, کوئی دوست ہے, مسجد ہے, مدرسہ, بول سکتا ہے کہ اتنا پیسہ مسجد میں دے دینا, مدرسے میں دے دینا. جو فیملی سے باہر کے لوگ ہیں ان کے لیے بول سکتا ہے 1/3 زیادہ زیادہ. لیکن جو فیملی کے لوگ ہیں, جو وارثین ہیں, ان کے لیے باپ کچھ نہیں بول سکتا, سب کچھ اللہ نے بول دیا ہے. لیکن جب باپ بولے گا تو ناانصافی ہوگی, ناانصافی ہوگی تو خاندان میں بکھراؤ ہوگا, خاندان ٹوٹے گا. اور اسی لیے دیکھیے کہ یہ معاملہ بہت سارے گھروں میں پراپرٹی کو لے کر یہ معاملہ آتا ہے. اچھا ایک اور وجہ بھی ہے خاندان ٹوٹنے کا کہ ہم وراثت کی تقسیم بر وقت نہیں کرتے, جس کی وجہ سے بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں. وراثت کی تقسیم کب ہونی چاہیے؟ آدمی کا انتقال ہوا, تجہیز و تکفین ہو گئی, اس کے فوراً بعد جتنا جلد ہو سکے وراثت تقسیم ہو جانی چاہیے. لیکن لوگ اس کو ڈیلے کرتے. بلکہ ابھی میں کسی صاحب کی تقریر سن رہا تھا, کہہ رہے تھے کہ ابھی میت کی قبر نہیں سوکھی ہے اور بٹوارے کی بات لوگ کر جاتے ہیں. ارے کرنا چاہیے, اسی دن کرنا چاہیے. ہمارے ممبئی میں دکتور عبید حفظہ اللہ, ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو اسی دن انہوں نے پراپرٹی بانٹ دیا. اسی دن والد صاحب کو قبر میں دفن کر کے آئے, شام کو گھر پہ سب کو اٹھا کے بانٹ دیا. اسی دن سیم ڈے میں ان کی والدہ کی وفات ہوئی, رات میں وفات ہوئی تھی, تو دوسرے دن انہوں نے پراپرٹی بانٹ دیا. یہ ہونا چاہیے تاکہ جھگڑے ختم ہو جائیں. بعد میں آپ ڈیلے کرو گے پراپرٹی تقسیم میں, کون سی زمین کس کی ہے, کون سا گواہ ہے, کون سا ثبوت ہے, سب بھول جاتے لوگ, اور جھگڑا ہوتا. اور ایسا جھگڑا ہوتا کہ اس کو دنیا کی کوئی عدالت حل نہیں کر سکتی, کوئی عدالت حل نہیں کر سکتی. صحیح بخاری کی روایت ہے, مسند احمد میں, ایسا ہی وراثت کے کیس اللہ کے نبی کے پاس آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو حل نہیں کر سکے, اور اللہ کے رسول نے وارننگ دیا, کہا انکم تختصمون الیہ, کہ تم لوگ اپنے جھگڑے میرے پاس لے کر آتے ہو. یہ جھگڑا کیا تھا؟ وراثت کا تھا. مسند احمد میں اضافہ ہے فی مواریث بینہما, یہ وراثت کا مسئلہ تھا جو دونوں لے کر آئے تھے بھائی. یہ کہتا تھا میرا, یہ کہتا تھا میرا تھا, اور لیسا بینہما بینا, کوئی دلیل نہیں تھی, کوئی ثبوت نہیں, کوئی ایویڈنس نہیں ہے. کیسے فیصلہ کرے گا کوئی؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ صرف چرزبانی ہے, پتہ نہیں کس کی بات سن کے میں کیا فیصلہ دے دوں, ہو سکتا ہے غلط فیصلہ ہو جائے. اگر مجھ سے غلط فیصلہ ہو جائے تو اللہ کے یہاں تم کو بھرپائی کرنی پڑے گی. یہ فیصلہ نہیں, اور یہ آگ کا ٹکڑا میں تم کو دے رہا ہوں. جب اللہ کے رسول نے ڈرایا ان کو تو دونوں بھائی کیا کہنے لگے, اللہ کے نبی یہ اس کو دے دو, وہ بولنا نہیں اس کو دے دو. تو اللہ کے رسول نے کیسے مسئلہ حل کیا؟ فیصلہ نہیں ہو پایا, صلح کیا. اذهبا فاختصما ثم استهما, کہ ایسا ہے کہ تم لوگ جاؤ اور اس پراپرٹی کے 2 ٹکڑے کر لو, آدھا تم لے لو اور آدھا تم لے لو. اور کیسے لے لو؟ ثم استهما, گوٹی ڈال کے لے لو. کبھی کبھی ایک پراپرٹی کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو اس کو بھی لے کے جھگڑا ہوتا, میں ادھر کا لوں گا یا ادھر کا لوں گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 ٹکڑے کر لو, پھر قرآن اندازی کر لو اسی قسمت میں جو آئے, اور دونوں ایک دوسرے کو معاف کر دو. کیونکہ یہ فیصلہ نہیں ہو رہا ہے, پتہ نہیں کس کا کیا حق ہے, یہ تو صلح ہو رہی ہے. اس کو صلح کہتے ہیں, فیصلہ نہیں کہتے ہیں, قضا نہیں ہے, صلح ہے. یہ اللہ کے رسول جس سے بڑا کوئی جج نہیں ہو سکتا, وراثت کے کیس میں فیصلہ نہیں دے سکتے, صلح کرنا پڑ رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم میں تاخیر ہوئی, کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کوئی گواہ نہیں, کوئی ثبوت نہیں ہے. آج ہندوستان کی عدالتیں جو انگیج ہیں, کہا جاتا ہے کہ اتنے سارے کیسز پینڈنگ ہیں, فیصلہ نہیں ہو پاتا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ وراثت پراپرٹی کے کیسز بھرے پڑے عدالتوں میں.
जज लोग उनको सॉल्व करने में परेशान है। आप जाके किसी भी वकील से मालूम कर लें, बड़ी तादाद में जो केसेस हैं अदालतों में, वो शायद दूसरे नंबर पर प्रॉपर्टी के केसेस हैं। इतना ज्यादा मसरूफ करेगा, ये नौबत ही नहीं आएगी अगर बर वक्त हम बांट लें तो। बर वक्त तकसीम हो जाए तो नौबत नहीं आएगी। तो मामला सिर्फ ये नहीं होता है कि तकसीम नहीं हो पाती है सही से, बल्कि खानदान बिखर जाता है। एक दूसरे के बंटवारे के बाद देखिए आप, घर में बंटवारे के बाद फिर भाइयों में वो प्यार नहीं रहता। बंटवारे के बाद एक दूसरे के दुश्मन एक दूसरे का मुंह नहीं देख रहे, क्योंकि बंटवारा सही तरीके से हुआ, इस पर कोई सहमत नहीं, किसी को इत्मीनान नहीं है। वजह यह है कि आपने ताखीर किया। इसलिए मेरे भाइयों, बर वक्त बांटना चाहिए। अच्छा, आज के जमाने में अगर हम ये कहें कि बर वक्त बांट लो, तो कुछ लोग जज्बाती बातें करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि एक हवेली बाप बना के गया, अपना खून पसीना बहा के एक घर बनाया, और आज मर गया, तुम उसको तोड़ रहे हो। बाप की निशानी है, उसको बांटने के लिए बेचना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। इसको मत तोड़ो, परिवार रोएगा, परिवार आंसू बहाएगा, अम्मा रोएगी। समझ रहे? ये बातें होती ना मेरे भाइयों। आज तो सिर्फ अम्मा रोएगी, आज तो परिवार सिर्फ आंसू बहाएगा, लेकिन अगर आज तुमने तकसीम नहीं किया तो कल इसी परिवार में खून बहेगा। जो लोग आंसू नहीं बहाते हैं, आगे चलकर उनकी कीमत खून से चुकानी पड़ती है। झगड़े होते हैं, खून खराबा होता है, लड़ाइयां होती है, कोर्ट कचहरी तक मामला जाता है, पूरा खानदान जलील होता है। अगर टाइम पे थोड़ा सा रो लिए होते और बढ़ जाने दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन इन चंद आंसुओं को बचाने की खातिर, उनको रोकने की खातिर कितनी बड़ी कुर्बानी ये परिवार देता है। खानदान बिखर जाता है, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, मर्डर तक हो जाता है। ये सब कुछ आदमी बर्दाश्त करता है, लेकिन बर वक्त तस्लीम करके रोना बर्दाश्त नहीं। कितनी अच्छी बात है। तो ये चीजें भी खानदान को बिखेरती हैं, खानदान में इख्तलाफ पैदा करती हैं। इसलिए माली एतबार से कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए परिवार में। जिसका जो जिंदगी में बाप को देना सबको दे, वफात के बाद फौरन वो पैसा बढ़ जाना चाहिए, उसमें जरा से भी ताखीर नहीं करना चाहिए, वरना खानदान टूटेगा। समझ रहे? अगर प्यार मोहब्बत से नहीं बटेगा तो कल लड़ाई झगड़ा होगा, उसके बाद बांटना पड़ेगा, वो भी सही से। कोई दुनिया की कोई अदालत नहीं बांट पाएगी जब ज्यादा लेट हो जाएगा तो सुलह ही करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। छठी चीज क्या है? छठी चीज है जो घरों को तोड़ती है, वो ताकत का तसादुम है। यानी घर का हर आदमी मालिक बना हुआ है, एक दूसरे से लड़ रहा है। भाई बाप चाहता है मेरी चले, बीवी चाहती है मेरी चले, तो ऐसा घर टूट फूट के शिकार हो जाएगा। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, कि जो आदमी है ये कव्वाम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको इजाफी फजल अता किया है, उसको फजीलत बरतरी दी है, और पूरा घर का खर्च भी चलाता है वो, इसलिए कव्वाम मर्द है, घर का मालिक मर्द है। जिस घर में मर्द की जगह औरत हुकूमत करे, वो घर कभी भी ठीक नहीं हो सकता। उस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा ही होता रहेगा। अगर आपको अपने रिश्ता करना ना, तो सबसे पहले ये पता कर लो इस घर में किसका राज चलता है, औरतों का चलता है या मर्दों का चलता है। अगर औरतों का चलता है, बहुत दूर भागो, ऐसे घर के करीब मत जाओ, वरना बेटा हो या बेटा, जिसका रिश्ता करोगे तबाह हो जाओगे। खुद सही बुखारी की रवायत है, अल्लाह के फरमाते हैं वो कौम कभी भी कामयाब नहीं हो सकती जो किसी औरत को हुक्मरानी सौंप दे। तो घरों की भी हुक्मरानी, घरों की भी क़यादत आदमी के हाथ में होनी चाहिए, औरत के हाथ में नहीं होनी चाहिए। ऐसे घरों में कभी रिश्ता मत करना जिस घर में औरत राज करती है, कभी नहीं करना। सबसे पहले यही पता करो इसमें हुकूमत किसकी चलती है, इसमें बातें किसकी सुनी जाती है। अगर औरत घर चला रही है, अरे भाई एक घर है, बाप मर गया, कोई आगे पीछे नहीं, औरत कमा खा रही, अलग बात है, लेकिन बाप जिंदा है, घर का अगुआ जिंदा है, उसके होते हुए उसको बिल्कुल स्लीपिंग मोड पे डाल दिया है और सारे फैसले बीवी कर रही है। ऐसा घर सही घर नहीं है, ऐसे घर में बरकतें नहीं आएंगी, सिर्फ झगड़े फसाद होंगे। इसलिए ताकत का तवाजुन होना चाहिए, तसादुम नहीं होना चाहिए। फैसले का हक जो है शौहर को होना चाहिए, बीवी को नहीं होना चाहिए, बच्चों को नहीं होना चाहिए, बाप को होना चाहिए। इसको पूरे परिवार को तस्लीम करना चाहिए कि ये हमारा अगुआ है, ये हमारा कायद है, ये हमारा घर का रहनुमा है, इसके अंडर में, इसकी मातहती में हमको रहना है। ये खानदान भी एक इदारा है और इदारे का एक सरबराह होना चाहिए। बगैर सरबराह के ये इदारा, ये खानदान नहीं चल सकता है, टूट फूट का शिकार हो जाएगा। ये लड़ाई झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा अगर आपने किसी एक को क़यादत नहीं सौंपी तो, और वो भी मर्द को, बच्चों के बाप को, बीवी के शौहर को। ये बहुत जरूरी है मेरे भाइयों,
اگر ایسا نہیں رہا تو گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. یہ چھٹی وجہ ہمارے گھروں کی ٹوٹنے کی کہ اس میں حکومت عورتیں کر رہی ہیں یا بچے کر رہے ہیں, چھوٹے لوگ فیصلے کر رہے ہیں. نہیں, فیصلے بڑوں کے ہونے چاہیے, فیصلے باپ کے ہونے چاہیے. بیٹے کمانے لگے, ایک ساتھ رہ رہے ہیں, کتنے بھی بڑے بن جائیں, لیکن باپ زندہ ہے, اس کا احترام ہونا چاہیے. اس سے پوچھ کر, اس کے رائے مشورے سے فیصلے ہونے چاہیے. بیٹا مالی اعتبار سے مضبوط ہو گیا, اس کا مطلب نہیں کہ باپ سے بڑا ہو گیا ہے, بہت بڑا چالاک ہو گیا ہے, اب وہ فیصلے کرنے لگے. باپ کے بالکل ریٹائر کر دے, تم ریٹائر ہو گئے, گھر پہ بیٹھو. ارے ٹھیک ہے, کام سے ریٹائر ہو گیا, لیکن فیصلے تو ریٹائر نہیں ہوگا, نہ کر سکتے نا اس کو. گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرے گا, اس کے فیصلے چلیں گے, اس کی حکمرانی رہے گی, اس کی قیادت رہے گی جب تک باپ زندہ ہے. باپ کے مرنے کے بعد بیٹوں کا نمبر آتا ہے. بیٹے کتنے بڑے ہو جائیں لیکن باپ کو ٹیک اوور نہیں کر سکتے. لیکن آج حال یہ ہے کہ ایک باپ جو انگلی پکڑ کے کہ بیٹے کو چلنا سکھاتا ہے, اتنا بڑا بناتا ہے. صرف دنیا میں باپ ہی ایک ایسا واحد آدمی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ کسی کے بارے میں کہ مجھ سے بڑا بن جائے. وہ اپنے بیٹے کو مجھ سے, باقی کوئی کسی کو اپنے سے بڑا بنتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا نا. صرف باپ ہے جو چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بڑا بن جائے. آپ کا دوست ہے, آپ اس سے بڑے بن جائے, اس کو تکلیف ہو جاتی ہے, لیکن باپ سے بیٹا بڑا بن جائے, باپ کا سینہ چڑھا جاتا ہے. باپ خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بڑا بن گیا. لیکن یہ بیٹا کیا کرتا ہے, یہ بڑا بننے کے بعد باپ کو چھوٹا کر دیتا ہے, اس کو گھر پہ بٹھا دیتا ہے. اب باپ ریٹائر ہو گئے, آپ کا کوئی کام نہیں ہے. اولاد کبھی بھی اپنے ماں باپ کا پورا حق ادا نہیں کر سکتی, یاد رکھیں. آپ بچپن میں کبھی بھی اولاد کو نہیں بولنا چاہیے کہ ماں باپ نے بچپن میں جس طرح سے ہم کو پال پوس کے بڑا کیا ہے وہ آپ لوٹا نہیں سکتے ہو. چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ماں باپ کیا کرتے ہیں بھائی, چھوٹے بچہ اگر کھانا نہیں کھاتا, دیکھیے ماں باپ کتنے ٹینشن میں آتے ہیں. اور مصیبت یہ ہے کہ باپ کی اہمیت کیا ہے بیٹے کو تب سمجھ میں آتا ہے جب وہ خود باپ بنتا ہے. اور جب اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے تب اس کا باپ زندہ نہیں رہتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اچھا کر سکے, وہ دنیا سے جا چکا ہوتا ہے. بہت دیر میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ باپ کیا ہوتا ہے. جب تک خود آدمی باپ نہیں بنتا ہے اور باپ کے مسائل سے جوجھتا نہیں ہے, اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ باپ کا ٹینشن کیا ہوتا ہے, باپ کیا ہوتا ہے, کس چیز کا نام ہے. اس لیے میرے بھائیو, ماں باپ کا قدر کرنا چاہیے. بچپن میں انہوں نے جس طرح سے پال پوس کے بڑا کیا, بڑھاپے میں تو مجھے کبھی نہیں لوٹا سکتے. بچپن میں کیا ہوتا ہے, ایک بچہ پیشاب کر دے, ماں اس پہ سو جاتی ہے. بلکہ اگر بچہ پیخانہ نہ کرے نا تو ماں باپ کو ٹینشن ہو جاتا, اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے کہ بھئی یہ تو پیخانہ نہیں کر رہا ہے. آپ سوچئے, ٹینشن میں آ جائے گا. لیکن یہی ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور بستر پر لیٹ جائیں اور وہیں پیشاب پیخانہ کرنے کی نوبت آ جائے, تو اگر 2 دن پیخانہ نہ کرے تو بچوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کہ بیٹے بھی ماں باپ کا پیشاب پیخانہ صاف کر دے, بڑھاپے میں کرتے بھی ہیں, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن اس پیار سے نہیں کر سکتے جس پیار سے ماں باپ نے بچپن میں ان کا پیشاب پیخانہ صاف کیا. ماں جب بچے کا پیشاب پیخانہ صاف کرتی ہے تو کھلاتی رہتی ہے, اس کو ہنساتی رہتی ہے, اس کو فیل نہیں ہوتا. آپ سوچیں کسی ماں کو دیکھا آپ نے اپنے بچے کا پیشاب پیخانہ صاف کرتی ہے, اس کو گود میں لے کے کھلا کے دلار کر کے. لیکن یہی بیٹا کل اپنی ماں کا پیشاب پیخانہ صاف کرنے کی نوبت آئے تو اس پیار سے نہیں کر سکتا. وہ کر سکتا ہے لیکن یہ پیار نہیں لوٹا سکتا. تو کبھی بھی اولاد اپنے ماں باپ کا احسان نہیں چکا سکتا. اس لیے ان کو اپنی لمٹ میں رہنا چاہیے, اپنی حد میں رہنا چاہیے. ماں باپ کو کبھی ٹیک اوور نہیں کرنا چاہیے. کبھی اگر لگے بھی کچھ ہمارے ساتھ ماں باپ غلط کر رہے ہیں تو شریعت کی طرف جانا چاہیے, اپنے من سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. کرتے ہیں کبھی ماں باپ سے بھی زیادتی ہوتی ہے, لیکن اس کا فیصلہ قرآن و حدیث سے ہوگا, تمہارے اپنے تجربے سے نہیں ہوگا, تمہارے ٹیلنٹ سے نہیں ہوگا, قرآن و حدیث سے ہوگا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر تبھی سلامت رہے گا جب گھر میں بڑوں کا راج ہوگا, بڑے راج کریں گے, ان کی حکومت ہوگی, ان کی قیادت ہوگی, تب گھر سلامت رہے گا. آگے بڑھتے ہیں. 7ویں چیز, بس اس کے بعد 3 چیزیں اور رہ گئی ہیں. 7واں سبب جو گھر کو توڑتا ہے ہمارے یہاں وہ ہے ایک دوسرے کے مزاج کو نہ سمجھنا, اس کے مطابق اس کے ساتھ تعامل نہ کرنا. ہر آدمی کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے, ایک جیسے ایک سانچے میں سب ڈھل کے نہیں آئے. گھر تبھی چل سکتا ہے جب دوسرے کے مزاج کا خیال رکھا جائے. آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک بیٹی اللہ کے رسول کو دی اور ایک دوسری بیٹی زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی, شادی ہو گئی. صحیح بخاری کی روایت ہے, اسما کہتی ہیں کہ جب زبیر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے شادی کی تو ان کے پاس نوکر چاکر کچھ بھی نہیں تھا, کوئی مال و دولت نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, خالی فقیر آدمی تھا. لیکن سب سے بڑے آدمی نے اپنی بیٹی ان کو دے دیا کیونکہ آگے چل کے وہ جنتی صحابی بنے, عشرے مبشرہ میں آتے ہو. جب شادی ہوئی تھی تب جنتی صحابی ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا, لیکن ابو بکر صدیق کی جو تجربہ تھا
शख्सियतों को पहचानने का जो मलका था कि उन्होंने जिस जिस को भी अपनी बेटी दी वो आगे चल के बहुत बड़े आदमी बने, जबकि शादी के वक्त बड़े नहीं थे। तो जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कुछ नहीं था, अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने घर पे कभी खाना नहीं बनाया था। वो नौकरानियां बांदियां खाना बनाती थी। शादी होने के बाद पहली बार खाना बनाना पड़ रहा, पड़ोस की लड़कियों को बुला के खाना बनाना सीखा, सही बुखारी की रवायत है, और खाना बना के अपने शौहर को खिला रही हैं। अपने शौहर का जो घोड़ा था उसको भी खाना दे रही हैं। घर में पानी भरने का काम भी खुद ही कर रही है, कोई नौकर चाकर नहीं है। पानी भरना आज के जमाने में नहीं, टोटी खोल दिया आपने, भाई जाके किसी कुएं से भर के पानी लाके घर में स्टोर करना। और जा जाके दूर दराज से लकड़ियां भी ढो ढो के सर पे लाद के ला रही थी। इतना काम जैसे कोई बांदी नौकरानी जो काम करती ना, वैसी लाइफ स्टाइल थी। लेकिन इसके बावजूद भी शौहर के साथ वफादारी देखिए आप, कि एक मर्तबा रास्ते में सर पे जो है लकड़ियों का गट्ठर लाद के ला रही थी अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। रास्ते में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। क्या कहती हैं? कहती हैं कि अल्लाह के नबी ने जो मुझको देखा तो फ़अना खल अरकबा, आपने अपनी सवारी बिठाई ताकि मुझे सवार कर ले, क्योंकि रिश्ता में साली लगती थी। और अल्लाह के नबी को तरस आया कि भाई बेचारी लकड़ी लाद के जा रही है, घर पे छोड़ देता हूँ। अल्लाह के नबी अकेले भी नहीं थे, माअहु नफरुम मिन असहाबी, अल्लाह के नबी के साथ आपके सहाबा थे, एक पूरी टीम थी। तो अस्मा क्या कहती, देखिए सही बुखारी की रवायत है, अस्मा के अल्फाज क्या है। अल्लाह के नबी ने सवारी बिठाया ताकि अस्मा को सवार करके इनके घर तक ड्रॉप कर दें, बेचारी थकी है, लाद के गट्ठर लेके जा रही है। अस्मा क्या कहती है, बुखारी के अल्फाज है, फस्तहयैतु अन असीरा मअर रिजाल, मुझे शर्म आई कि मैं मर्दों के साथ चलूं, मैं अकेली चल रही थी वही ठीक था। कहती है वह ज़करतु ज़ुबैर व गैरतहु, मुझे अपने शौहर ज़ुबैर की गैरत याद आ गई कि ये उनको अच्छा नहीं लगेगा। आप सोचिए शौहर के मिजाज का कितना ख्याल रखने वाली, शौहर को अच्छा नहीं लगेगा, उसकी वजह से अल्लाह के रसूल की पेशकश को रद्द कर दिया, नहीं बैठी, अल्लाह के नबी खड़े हो गए आगे चले गए। आप बताइए अल्लाह के रसूल हैं, आपके साथ सहाबा है, सिर्फ इस वजह से नहीं बैठ रही कि मेरे शौहर को तकलीफ हो जाएगी। और आज के घर की बीवियां या बेटियां, कोई भी घर में आ गया उसको खाना पानी देना, उससे बात करना, कोई बोल दे कहते तुम्हारा दिल कितना गंदा है, तुम्हारी सोच कितनी गंदी है, यानी उसकी गैरत का कोई ख्याल नहीं है। आपकी गैरत का, शौहर की गैरत का, आप जिससे चाहो बात करो, जिसको जो चाहो जिसके साथ पेश आओ। तो ये देखिए एक शौहर, एक बीवी को चाहिए कि अपने शौहर के मिजाज को समझे ताकि घर में इख्तलाफ की नौबत ना आए। एक और वाकया देखे सही मुस्लिम से, सही बुखारी का वाकया, सही मुस्लिम का वाकया है कि अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो घर था, ज़ुबैर रज़ी का जो घर था ना, बड़ा घर था, और सामने जगह खाली थी और शायद वहां पेड़ या कोई दीवार थी जिसका साया था। तो एक फकीर आदमी आता है घर पे और क्या कहता है, कहता है या उम अब्दुल्ला इन्नी रजुलन फकीर, क्या ऐ उम्मे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला उनके बेटे का नाम, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अस्मा से कहता है फकीर आदमी कि ऐ उम्मे अब्दुल्ला, मैं फकीर आदमी हूं, अरद तो अन अबिया फी जिल्लेदारी का, ये जो आपके घर के सामने जो साया है, जो छावनी है, मैं चाहता हूं कि यहाँ अपना धंधा लगाऊं, कुछ चीज बेचना चाहता हूं, जैसे कोई ठेले वाले ना कहीं भी खड़े होकर बेचते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि आप परमिशन दे दो, मैं आपके घर के सामने अच्छी सी जगह, मैं यहाँ ठेला लगाऊंगा, थोड़ा सा कुछ बेचूंगा। तो अस्मा क्या कहती है, कहती मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर मैंने इजाजत दे भी दिया तो मेरे शौहर ज़ुबैर आएंगे तो उनको भगा देंगे, खदेड़ देंगे यहाँ से। हाँ मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मेरे शौहर आएंगे, उसके अल्फाज क्या है, वो कहती है इन्नी इन रखस्तु लका अबज़ाका ज़ुबैर, अगर मैंने अलाउ कर भी दिया तो ज़ुबैर आएंगे भगा देंगे तुमको यहाँ खड़े नहीं होने देंगे, क्योंकि गैरतमंद आदमी थे। लेकिन इनको तरस आता है, अस्मा को तरस आता है कि बेचारा फकीर, इसकी मदद करनी चाहिए, थोड़ा ठेला लगा लेगा, बेच लेगा तो क्या इसका बिगड़ जाएगा। तो कहती है अच्छा ऐसा करो कि जब मेरे शौहर आ जाएंगे तो शाम को आना और मेरे शौहर के सामने बोलना कि यहाँ मैं अपना धंधा लगाना चाहता हूँ, कारोबार करना चाहता हूँ। वो फकीर शाम को आया और ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े बारो शख्सियत है, बड़े बहादुर थे, सहाबा में शायद इतना बहादुर कोई नहीं था। मैदान जंग में जब ये उतरते थे तो लाशें गिरा देते थे, बड़े बहादुर थे ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के उनके रिश्तेदार भी थे। तो दोबारा फकीर आया और हिम्मत नहीं है ज़ुबैर से बात करने की, वो मुखातब कर रहा है उनकी बीवी को अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, और क्या कह रहा है, कह रहा है कि
انی رجل فقیر اردت ان ابیع فی ذل ذلک، پھر وہی بات کہتا ہے کہ میں فقیر آدمی ہوں، آپ کے گھر کے سامنے جو سایہ ہے یہاں میں کچھ بیچنا چاہتا ہوں. فقالت ما لک بالمدینۃ الا داری، تو اسماء رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ ڈانٹا. کہا پورے مدینہ میں تجھے میرا ہی گھر ملا؟ بہت تیزی سے ڈانٹا. کہا پورا مدینہ میں تجھے میرا گھر ملا، نکل یہاں سے، تجھے نہیں دھندا لگانے دیں گے یہاں پہ. کہ جو شوہر تھے وہ تھوڑا متوجہ ہوئے اور انہوں نے کیا کہا؟ فقال لها الزبیر، تو ان کے شوہر زبیر نے کہا ما لک ام تمنعی رجلا فقیرا یبیع، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، فقیر آدمی بیچارہ کچھ کمانا چاہتا ہے، بیٹھنے دو، کیا بگڑ جائے گا. انہوں نے پرمیشن دے دیا. اگر اسماء نے پرمیشن دیا ہوتا تو اس کو بھاگنا پڑتا. اسماء رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کا مزاج سمجھتی تھی، وہ چاہتی اس فقیر کی مدد ہو، لیکن وہ جانتی تھی اگر میں نے اس کو الاؤ کیا تو میرا شوہر اس کو کھدیڑ دے گا. اس لیے جب وہ بندہ جب آیا تو پہلے ڈانٹا اس کو، اندر سے نہیں ڈانٹا، وہ اپنے شوہر کو منوانے کے لیے ڈانٹا کہ میں اگر اس کو بھگاؤں گی تو میرا شوہر بٹھا دے گا، اور میں نے اگر بول دیا کہ بیٹھو یہاں پہ تو شوہر بھگا دے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ دیکھیں مزاج کو کیسے سمجھنا چاہیے، کیسے ہینڈل کرنا چاہیے، ایک شوہر کے مزاج کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے، سیکھو. اتنی یہ پرابلم بہت بڑی پرابلم ہو سکتی تھی. انہوں نے الاؤ کیا ہوتا، شوہر نے بھگایا ہوتا، اس کو لے کے جھگڑا ہوتا، پتہ نہیں معاملہ کہاں کب جاتا. لیکن کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے حل کیا مسئلے کو. شوہر کی محبت بھی برقرار ہے، غیرت بھی برقرار ہے، غریب کی مدد بھی ہو رہی ہے، سب کچھ سارا معاملہ چل رہا. تو اس طرح سے ایک دوسرے کے مزاج کا خیال رکھنا چاہیے کہ مزاج کیا ہے. عورت ہو یا شوہر ہو، ایک دوسرے کے مزاج کا خیال رکھنا چاہیے. ہم مزاج کا خیال نہیں رکھتے، اپنے مزاج کے حساب سے چلنا چاہیں گے، یہ ممکن نہیں ہے. ایک آدمی سے آپ کا رشتہ ہوا، پوری طرح سے اس کی فکر، اس کی سوچ آپ کی سوچ سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں ہے. ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، وہ کرنا چاہیے. ایسے ہی رشتے چلتے ہیں، ورنہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر آپ کہیں بھی سمجھوتا نہیں کرو گے، کہیں بھی ایک دوسرے کی غیرت کا، اس کی عزت کا خیال نہیں کرو گے تو رشتہ نہیں چل پائے گا. آگے بڑھتے ہیں. 8ویں چیز کیا ہے گھروں کے ٹوٹنے کی وجہ؟ اولاد کی غلط تربیت. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرے. صحیح تربیت نہیں کریں گے تو کل یہ اولاد بڑی ہو کے منمانی کرے گی، اور صحیح تربیت کریں گے کتنا بڑا بینیفٹ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی 3 چیزوں کا ثواب ملتا رہتا ہے. اس میں ایک کیا ہے؟ او ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک لڑکا جو باپ کے مرنے کے بعد بھی دعا کرتا رہتا ہے. جب اولاد نیک ہوتی ہے تو نہ صرف زندگی میں گھر بسا رہتا ہے، باپ مر بھی جاتا ہے تو بھی تعلق نہیں ٹوٹتا بیٹے کا، تو بھی بیٹے کا تعلق بنا رہتا ہے. لیکن اگر اولاد نیک نہ ہو تو مرنا موت تو دور کی بات، زندگی میں بھی تعلق نہیں بنتا. بیٹا جیسے بڑا ہوتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو دین کی تعلیم نہیں دے گا، ڈاکٹر، انجینئر، پتہ نہیں کیا کیا بنائے گا. وہ بننے کے بعد سب سے پہلا دھکا کیا لگتا ہے؟ گھر ویران ہو جاتا ہے. یہ پنچھی اڑ جاتے ہیں. کوئی امریکہ میں جاب کر رہا ہے، کوئی وہاں، یہ بیچارہ ترس رہا ہے کسی سے بات کرنے کے لیے، اور پڑھا لکھا کے اتنا بڑا کیا تھا بچوں کو تاکہ میرا بیٹا کامیاب ہو. کامیاب ہوا تو باپ کو پہچان نہیں رہا، اس لیے کیونکہ دین کی تعلیم نہیں دی. ہم نہیں کہتے ڈاکٹر بناؤ، سب کچھ بناؤ، لیکن ساتھ میں دین کی تعلیم بھی دو تاکہ تمہاری عزت کرے، تمہارا احترام کرے. آپ ہم لوگ نیٹ پہ کیسی کیسی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ باپ مر گیا اور بیٹا وکیل کو لا کے انگوٹھا لگا رہا ہے پیپر کاغذات پہ، لاش پڑی ہوئی انگوٹھا لگا رہا ہے. اللہ اکبر. ہمارے بہت سارے ایسے کیسز ہم نے دیکھے ہیں کہ باپ کو پوسٹ مارٹم سے بچانے کے لیے کتنا نقصان برداشت کر لیتے. پوسٹ مارٹم کی وجہ سے کئی مسائل حل ہو سکتے، پراپرٹی کے کچھ مسائل لیتے، بہت سارے مسائل ہوتے، میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا. لیکن بیٹا کہتا ہے کہ میرے والدین کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا، بھلے میرا نقصان ہو جائے. لیکن یہ پڑھی لکھی اولاد یہ کاٹ پیٹ کے برابر کر دیں گے. ہم نہیں کہتے کر سکتے پوسٹ مارٹم، اس کی ضرورت ہو، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن اولاد جو ہے اگر دیندار ہے تو ماں باپ کا زندگی میں بھی، مرنے کے بعد بھی اس کا احترام کرتی ہے. اور دیندار نہیں ہے تو مرنے کے بعد دور کی بات ہے، زندگی میں کوئی احترام نہیں، بلکہ وہ اولڈ ایج ہوم میں لے جا کے شفٹ کر دیتے، گھر میں رکھتے بھی نہیں. کہتے ہیں بڈھے گھر کا شو خراب کرتے. بھائی خود بھی بگڑا ہے اور بگڑی ہوئی عورت لے کر آئے گا، اور یہ دونوں طے کریں گے کہ یہ بڈھا گھر میں نہیں رہے گا، اس کو لے جا کے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیں گے. کتنا بڑا پاپ، کتنا بڑا ظلم ہے بتائیے. اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے یہاں معاملہ بہت کم ہے، لیکن یہ بڑھتے جا رہا ہے. اگر یہ تعلیم ہم نے روک دیا، بچوں کی تربیت روک دیا تو یہ معاملہ اور بڑھے گا. لیکن اگر بچہ تعلیم یافتہ ہو، کبھی بھی اپنے ماں باپ کو بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا.
ماں باپ کو کتنی بڑی بیماری ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اور بھیک مانگ کے 1-1 روپیہ اکٹھا کر کے علاج کرائے گا، لیکن وہ کسی اور گھر میں شفٹ نہیں کرے گا، ماں باپ کو گھر نہیں ٹوٹنے دے گا وہ۔ اس لیے دین کی تعلیم دو، دین کی تعلیم نہیں دو گے تو یہ بیٹا بھی تمہیں اٹھا کے باہر پھینک دے گا، اور یہ بیٹی بھی بڑی ہو کے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگائے گی، ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھے گی، جہاں چاہے گی بھاگ نکل جائے گی۔ اور پھر اس باپ کے دل سے پوچھو، بڑا ہو کے 15-16 سال جس اولاد کو پال پوس کے بڑا کیا، اور اس کے سامنے کراتے ہوئے کسی کا ہاتھ پکڑ کے نکل جائے، کیا بیتتی ہوگی اس کے باپ پر؟ قصور کس کا؟ اس باپ کا قصور ہے، اس کو یہ تربیت دیا کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے وہ بھاگ جائے، گھر ٹوٹ جائے، پورے گاؤں میں اس کی ذلت ہو جائے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اولاد کو دینی تربیت نہیں دی ہے۔ آپ جو چاہیں انہیں ڈاکٹر، انجینئر، سب کچھ بناؤ، لیکن دین سے بھی جوڑے رکھو، مسجد سے جوڑے رکھو، علماء سے جوڑے رکھو، تاکہ ان کا ذہن دیندارانہ رہے اور وہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے پریوار کے ساتھ وہ سلوک نہ کریں جو ہمیں دیکھنے سننے کو ملتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 9ویں چیز، خاندان بکھرنے کا یا گھر ٹوٹنے کا ایک نواں جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کے بعض افراد ایک ہی عمل دیکھ کر پورا فیصلہ کر دیتے اسی پہ۔ کسی دن کوئی اچھا کام کیا، اب وہ اس کی ہزاروں غلطیوں پہ پردہ ڈال دیتے، یا کوئی ایک غلطی دیکھی تو ہزاروں خوبیوں سے آنکھیں بند کر دیتے۔ یہ بیوی ہے، کبھی اس سے غلطی ہو گئی، غصہ آ گیا، آتا ہے غصہ، آنے دو، لیکن آپ فوراً کمپیئر کرو کہ آج اس نے غلطی کی ہے، لیکن اس سے پہلے جو اس نے اچھائیاں کی ہیں وہ زیادہ ہے یا یہ غلطی زیادہ ہے؟ اگر وہ غلطی بڑی ہے تو بے شک سزا کی مستحق ہے، لیکن اگر وہ غلطی چھوٹی ہے، اچھائیاں اس کی زیادہ ہے، تو اگنور کرو۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بڑا پیارا اصول بیان کیا اللہ کے نبی نے۔ یہ اصول صرف فیملی پر نہیں، کمپنیوں میں، اداروں میں، آفسوں میں، ہر جگہ اپلائی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کوئی آدمی کسی عورت سے دشمنی نہ پالے، بغض نہ رکھے، ان کریہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر اس کی کوئی ایک بات ناپسند لگ رہی ہے تو دوسری بات اچھی بھی تو لگ رہی ہے۔ تو ایک بات ناپسند آئی، اس کی بنیاد پر آپ نے پورا گھر توڑ دیا، گھر کو توڑ دیا آپ نے، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ دوسری اچھائیاں بھی ہیں۔ آپ کسی آفس میں کام کر رہے، باس نے آپ کو برا بھلا بول دیا، آپ نے استعفیٰ دے دیا، ریزائن دے دیا، آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آج اس نے غلط بولا ہے تو آج سے پہلے اچھا کتنا بولا ہے۔ آپ کہیں بھی کسی بھی لوگوں کی کسی بھی جماعت میں ہو کر کسی نے کچھ کہہ دیا، فوراً کمپیئر کرو کہ اس نے آج غلط کیا، لیکن کیا صرف اس نے غلط ہی کیا ہے؟ روزانہ غلط ہی کرتا ہے، اس نے اچھا بھی کیا؟ اگر اس کی اچھائیاں زیادہ ہیں تو اگنور کرو، معاف کر دو، چھوڑو۔ اس سے کیا ہے؟ گھر ٹوٹنے سے بچ جائے گا۔ لیکن اگر ایک ایک بات لے کے آپ ڈیسیژن لوگے تو گھر ٹوٹ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے بڑا پیارا اصول دیا ہے، ایک بات غلط لگ رہی ہے تو دیکھو دوسری بات اچھی بھی لگ سکتی ہے، ایک بات بری لگ رہی ہے دوسری باتیں اچھی بھی لگ سکتی ہے۔ تو یہ 9ویں چیز ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 10ویں اور آخری چیز، ہمارے گھر کو توڑنے کے لیے اس وقت ہمارے سماج میں، ہمارے ہندوستان کے، پوری دنیا کے لحاظ سے نہیں، ہندوستان کے لحاظ سے ہمارے یہاں جو جوائنٹ سسٹم کا جو رواج ہے، جوائنٹ فیملی کا، مشترکہ خاندان کا، یہ بھی فساد کی بہت بڑی وجہ۔ ہمارے اسلاف میں، بلکہ آج بھی سعودی عرب وغیرہ میں ایسا نہیں ہے جو سسٹم یہاں چل رہا ہے کہ خاندان کتنا بھی بڑا ہو گیا اور وہ ساتھ میں لدا ہوا ہے۔ بھائی میں نے شروع میں کہا تھا کہ گھر کا مطلب کیا ہے؟ باپ ہے، اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے ماں باپ ہے، یہ چھوٹا سا گھر چل جائے گا۔ لیکن اب وہ اولاد اور بڑی، اور پوتے پڑپوتے سب ہوتے گئے، بھائی چاچا سب کی شادی، اور سب ایک ساتھ لدے ہوئے، ایک جگہ کھانا بننا ہے، کوئی پرائیویسی نہیں ہے۔ ایسے گھر کا ستیہ ناش ہو جاتا، اس میں ہمیشہ جھگڑا، چغلی، غیبت، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا، بہت ساری اسلام کی مخالفت ہوتی ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے تفصیل سے بات رکھوں۔ اس کا علاج کیا میرے بھائیو؟ اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی جو ہے فوراً، جیسے ایک فیملی الگ ہو رہی ہے، مثال کے آپ نے ایک بیٹے کی شادی کیا، اس کو بیوی کے ساتھ الگ اس کو شفٹ کریں، اس کو پرائیویسی دیں، اس کا چولہا الگ کریں، اس کا رہنا سونا الگ کریں، آپ کو اللہ نے پیسہ دیا اس کا باتھ روم الگ کریں، سب کچھ الگ، اس کو پرائیویسی دیں، پھر آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ جتنی فیملی اتنا گھر ہونا چاہیے، الگ الگ سب کا سیٹ اپ ہونا چاہیے۔ لیکن جو ہمارے یہاں جوائنٹ، یہ اصل میں ہم نے ہندوؤں سے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، یہ ہمارا اسلامی کلچر نہیں ہے، یہ یہاں کا، اس ملک کا کلچر ہے، یہ اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے اس چیز کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ اور اس کی وجہ سے ایک بڑی پرابلم جو شروع میں ذکر کر رہا تھا، وراثت کا مسئلہ آتا ہے۔
کہ وراثت میں بٹوارا نہیں ہونے دیتے کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو لے کے چلنا ہے. یہ سسٹم ہمیں وراثت نہیں بانٹنے دیتا ہے, وراثت کی تقسیم کو ڈیلے کر رہا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور جیسا کہ شیخ کہہ رہے تھے کہ آپ الگ ہونے کے بعد بھی ایک دوسرے سے تعلق بنائے رہ سکتے ہیں, یعنی الگ الگ گھر لینے کے باوجود بھی بہت سارے معاملوں کو اشتراک کے ساتھ آپ نبھا سکتے ہیں. کوئی بزنس چل رہا ہے, ٹھیک ہے, مشترکہ پارٹنر بن کے آپ بزنس چلاؤ, کیا دقت ہے؟ ایسے بہت سارے معاملات ہیں. کوئی کاروبار ہے, آپ ایک ساتھ کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ رہائش ایک ساتھ رہے, یہ معاملہ الگ الگ کرو. چولہا الگ کرو, سب کی اپنی اپنی پرائیویسی ہے, سب کو اپنا اپنا حق دو. اس کے بعد جو کام ہو سکتا ہے ایک ساتھ وہ کرو, جس کو کرتے ہوئے آپ اسلامی تعلیمات پہ بھی عمل کر سکتے ہیں. بزنس ایک ساتھ کرو, کاروبار ایک ساتھ کرو, آپ کا کھیت کھلیان ہے اسے بھی ایک ساتھ رکھو, کوئی دقت نہیں. لیکن جو چیزیں مسئلے کھڑا کرتے ہیں ان کو فوراً الگ کرو. اور وراثت آپ فوراً تقسیم کرو. اس میں تقسیم کرنے کے بعد آپ آپسی سمجھوتے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہو. جب آپ کا من نہیں کہ آپ الگ کر سکتے ہو, کیونکہ بٹوارا ہو چکا ہے. لیکن اس کو ڈیلے مت کرو, اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اور ایک بات اور ہے کہ میں بات اسی پہ ختم کروں گا کہ بٹوارے کا جوائنٹ فیملی سسٹم سے ہٹنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ رشتوں کو بھول جاؤ. بانٹنے کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کی رشتہ داری ختم ہو رہی ہے. بھائی صحابہ کا ہم دیکھتے ہیں, ایک گھر کا تو الگ بات ہے, اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے تھے, شادی کرنے کے بعد بھی نہیں بولتے تھے. ہمارا حال کیا ہے؟ عجیب معاملہ ہے. یعنی جوائنٹ فیملی کو ہم ایسا سوچتے ہیں کہ ٹوٹنا نہیں چاہیے, لے کے چلنا چاہیے. اور جب بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں تو یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ اس کا اصل گھر وہ ہے, اس کو اس گھر سے نکال کے باہر کر دیتے. حالانکہ ہر لڑکی کا پرماننٹ گھر اس کے باپ کا گھر ہوتا ہے. اس کے سسرال کا کیا ٹھکانا, کل کو طلاق دیا کہاں جائے گی وہ؟ اس کا پرماننٹ, کسی بھی لڑکی کا پرماننٹ گھر اس کے باپ کا گھر ہوتا ہے, اس کے شوہر کا گھر نہیں ہوتا ہے. ہاں, اس کا بیٹا بڑا ہو گیا, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا تو ٹھیک ہے, وہ بھی ماں بھی وہاں رہے گی. لیکن جب تک اس کے بیٹے اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہیں, اس کے باپ کے گھر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اس کے شوہر کے گھر کا کوئی بھروسہ نہیں. کل طلاق ہو جائے کہاں جائے گی وہ؟ باپ کے پاس ہی آنا اس کو. اس لیے ہر عورت کا پرماننٹ گھر اس کے باپ کا گھر ہوتا ہے. لیکن ہمارا یہ ظالم معاشرہ یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ بانٹیں گے نہیں, اور بیٹیوں کو اٹھا اٹھا کے دوسرے گھر شفٹ کر رہا ہے, یہاں پراپرٹی میں ان کا حصہ ختم کر رہا ہے. کیوں؟ یہ کون سا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے بھائی کہ اپنی اولاد کا جہاں یہاں حصہ آپ نے ختم کر دیا؟ کیوں ختم کر دیا آپ نے؟ تو ہمارے اسلاف جو تھے, صحابہ تھے, وہ بیٹیوں کی شادی کرنے کے بعد بھی پراپرٹی میں حصہ دیتے تھے. آپ دیکھیے, بٹوارا ایک ساتھ نہیں رہتے تھے, جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں تھا, لیکن یہ پیار محبت کہ سب کو ان کی حقوق ملتے تھے. حتیٰ کہ شادی ہونے کے بعد یعنی وراثت سے ہٹ کے بھی, ابھی میں واقعہ سنایا کہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے اتنا سارا کام کرتی تھی, زبیر سے شادی ہو گئی تھی. شادی کے بعد انہوں نے اپنے ابا سے شکایت نہیں کی, ابو بکر صدیق سے, کہ ابا مجھے کس گھر میں ڈال دیے, اتنا کام کرنا پڑتا ہے. لیکن جو واقعہ پیش آیا تھا, جو میں نے سنایا, اس واقعی کی خبر جب ابو بکر صدیق کو پتہ چلی تو وہ فوراً ایک غلام لے کر آئے اپنی بیٹی کے پاس, اور کہا بیٹا آج سے تمہارا کام یہ کرے گا, تم بہت تھک جاتی ہو, مجھے پتہ چلا. تو اسما کیا کہتی ہے, بخاری کے الفاظ کیا, اسما کہتی ہے فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي, ابا نے جب غلام گفٹ دیا تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ آج ابا نے مجھے آزاد کیا ہے. ابو بکر صدیق تو بہت سارے غلاموں کو آزاد کرتے تھے, بلال کو آزاد کیا, فلاں کو آزاد کیا, فلاں کو. بیٹی کیا کہتی ہے کہ جب ابا نے ایک غلام گفٹ کیا تو مجھے فیل ہوا آج ابا نے مجھے بھی آزاد کیا, یعنی اس سے پہلے میں بھی غلاموں جیسی بن گئی تھی, لیکن بیٹے نے جا کے ہیلپ کیا نا, مدد کیا. آپ دیکھیے الگ الگ رہ رہے ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے. لیکن شادی کے بعد بھی کوئی پرابلم ہے, شوہر کو فون نہیں کیا, اپنے داماد کو زبیر کو فون نہیں کیا, ڈسٹرب نہیں کیا, جا کے پرابلم سالو کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. اور ہمارا حل کیا ہے, یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم لے کے کرے, اور شادی کے بعد بیٹی مر رہی ہے, دھس رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں ہم کو. یہ کون سا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے بھائی؟ یہ کون سی رشتہ داری نبھانی ہے؟ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کوئی چیز نہیں. اصل رشتہ آپ الگ الگ کرو, گھر رہائش الگ الگ کرو, لیکن رشتے نبھاؤ, رشتوں کے حقوق ادا کرو. ایسی بہت ساری مثالیں, وقت نہیں ہے. معقل بن یسار تو صحیح بخاری کی روایت ہے, ان کی بہن, انہوں نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی بہن کی شادی اپنے خرچے سے کی. شوہر نے طلاق دے دیا, اٹھا کے اپنے گھر پہ بٹھا لیا, فوراً لا کے اپنے گھر پہ بٹھا لیا. وہ شوہر آتا ہے کچھ دن کے بعد, معافی مانگتا ہے کہ بھیا پھر سے شادی کرا دو, ایک ہی طلاق دیا تھا, شادی ہو سکتی تھی. بھائی نے بھگا دیا, کہا میں نے اپنی بہن کی شادی کی تھی, تو نے بدتمیزی کی, میری بہن کو پریشان کیا, اب دوبارہ شادی کروں گا نہیں, نکل یہاں سے. قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اگر دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں تو بھائی کیوں روک رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ یہ شادی تم روک نہیں سکتے. تب بھائی نے کہا, معقل نے کہا ٹھیک ہے الان یا رسول اللہ, اللہ کے رسول, اب میں بیچ میں نہیں آؤں گا, شادی ہو جانے دو. یہ آپ دیکھیے جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے, لیکن محبت کتنی ہے. آج اگر بہن کو طلاق ہو جائے, ہمارے گھر پر آئے, ہم کیا حال کریں گے اس کا پتہ ہے؟
لیکن یہ صحابہ نے کیا حال کیا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں لوگ نہیں رہتے تھے, لیکن باپ نے 9 بیٹیوں کو چھوڑ کے شہادت حاصل کی, ان 9 بیٹیوں کو پال پوس کے ایک بھائی نے اکیلے بڑا کیا. تو بٹوارے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے بالکل الگ کر دو, بلکہ میں بات ختم کرتا ہوں. یہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی مثال میں نے پیش کیا, انہوں نے ایک اسپیشل گھر بنوا کے رکھا تھا بیک اپ کے طور پہ. کیا کہ اگر میری کسی بیٹی کو طلاق ہو گیا تو بیٹی یہاں کی رہے گی. آپ سوچئے اتنا خیال رشتوں کا. آپ کیا سمجھتے ہو یہ ظالمانہ نظام ہے اسلام کا جو کہتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے سے دقتیں آتی ہیں؟ تو اس کا مطلب نہیں کہ رشتوں کا مخالف ہے. آج ہمارے یہاں شاید ہی کوئی ایسی مثال ملے کہ کسی باپ نے اپنی بیٹی کا کوئی بیک اپ تیار کیا ہو کہ کل کو طلاق ہو جائے کہاں جائے گی میرے مرنے کے بعد. لیکن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بیک اپ میں گھر بنا کے رکھے تھے کہ اگر کسی بھی میری بیٹی کو طلاق ہوتی ہے یا بیوہ ہوتی ہے, بیسارہ ہوتی ہے, تو اس گھر میں آ کے رہے گی میری بیٹی. یہ صحابہ کرام تھے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ بٹوارے کا یہ مطلب نہیں کہ رشتے ختم کر دو, گھر الگ الگ کرو تاکہ یہ رشتے باقی رہے. خاندان ٹوٹنا اس کو نہیں کہتے ہیں بٹوارا. خاندان ٹوٹنا کیا ہوتا ہے, جو ہمارا ٹاپک ہے خاندان ٹوٹنا. خاندان ٹوٹنے کا مطلب بٹوارا نہیں ہے. خاندان ٹوٹنے کا مطلب رشتے کو ختم کرنا ہے, بات چیت کو ختم کرنا ہے, بول چال کو بند کرنا ہے, بھائی بھائی کو سلام نہیں کر رہا. یہ گھر ٹوٹنا. یہ گھر ٹوٹنا نہیں ہے کہ بڑا سا گھر تھا 2 حصے میں بٹ گیا. یہ گھر ٹوٹنا نہیں ہے, گھر آباد ہو رہا ہے. گھر ٹوٹے گا تب جب بھائی بھائی سے بات نہیں کرے گا, جب بیٹا باپ سے بات نہیں کرے گا, باپ بیٹے سے بات نہیں کرے گا. بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ کبھی کبھی بیٹا اتنا ناراض ہوتا, کہتا میں اپنے باپ کی میت میں نہیں جاؤں گا, اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا, اس نے میرے ساتھ یہ اتیاچار کیا. اس کو بولتے ہیں گھر ٹوٹنا. ایک ساتھ جہاں رہ رہے ہیں اس گھر کو توڑ کے بانٹنا, وراثت تقسیم کرنا, الگ الگ رہنا, یہ گھر توڑنا نہیں. گھر توڑنا رشتوں کو توڑنا ہے. تو یہ چند باتیں تھی اس تعلق سے جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکا کہ گھر ٹوٹنے کے اسباب کیا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں اپنا ہر مسئلہ حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب و سنت پر جب تک ہم زندہ ہیں چلائے. آمین یا رب العالمین. ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.